ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں. جو غلط فہمیاں تھیں ان کو بھی دور کیا. جب میاں بیوی ہو راضی تو کیا کرے قاضی. انٹرنیشنل ایجنڈا ہے فوج کی امیج کو خراب کرنے کا. خاص لوگ جنہوں نے پامال کیا بریچ کو. آخری راؤنڈ قوم جیتے گی, حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم یہ قوم کو بتایا جائے آخر وہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک آیا تھا, کس طریقے سے یہ حل ہوا. یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. ڈان لیکس یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا. اگر حکومت کو کسی شخص کو, کسی فرد کو یا کسی گروپ کو بچانا ہوتا, چھپانا ہوتا تو اس پہ 2 کمیٹیز نہ بنتی. ڈان لیکس کی رپورٹ جو سامنے آئی وہ متفقہ رپورٹ تھی. جب وہ اس کا اعلان ہونے لگا تو کچھ تھوڑے بہت مسئلے آئے. وہ مسئلے پروسیجرل تھے. سول ملٹری ریلیشنز پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. جنہوں نے اس پہ کرکٹ کھیلنی ہے یا ہاکی کھیلنی ہے یا سیاست کھیلنی ہے وہ مہربانی سے کوئی اور پچ تلاش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. یہ بات چودھری نثار صاحب کی بالکل ٹھیک ہے, اور یہ جو ہاکی اور کرکٹ کھیلنے والی پچ کی انہوں نے بات کی ہے, آئی کمپلیٹلی ایگری ود اٹ, بٹ آئی تھنک دیٹ اسٹیٹمنٹ شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹو دا کور کمانڈرز ہو ور سٹنگ 14 اکتوبر 2016 کو, بیکاز دا کال ان کی پریس ریلیز کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹیسپینٹس آف دا کور کمانڈرز کانفرنس نے شدید رد عمل شو کیا, فیڈنگ آف فالس اینڈ فیبریکیٹڈ اسٹوری. اس امپورٹنٹ سیکیورٹی میٹنگ میں جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی, اٹ واز ویوزڈ ایز اے نیشنل سیکیورٹی بریچ. یہ ہم نے نہیں کہا, میڈیا نے نہیں کہا, اینالسٹ نے نہیں کہا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ٹویٹ انہوں نے واپس لی. فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا, اس کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ نہیں پتا, آنے والا وقت بتائے گا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپرومائز کیا, افواج پاکستان نے کمپرومائز کیا, اینڈ مے بی دے ڈیڈ اٹ فار دا بیسٹ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ 3 لوگوں کو جو ہٹایا گیا ان کا قصور کیا ہے. راؤ تحسین اور فاطمی صاحب دونوں اس چیز پر اپنا برہمی کا اظہار کر رہے ہیں پرائیویٹ میٹنگز میں, اور جگہ جگہ وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں. میرے خیال سے فاطمی صاحب نے تو اپنے جانے سے پہلے جو انہوں نے ایک خط لکھا ایز گڈ بائی لیٹر, اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ میں ان ایلیگیشنز کو ریجیکٹ کر رہا ہوں. اینڈ دیٹ از آبویس کہ اگر انہوں نے ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ پہ یہ لکھا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, تو مطلب 3 لوگ یعنی کہ پرویز رشید کو تو اسی زمانے میں ہٹا دیا گیا تھا. چودھری نثار نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جی ان کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا کہ وہ اس میں ملوث ہے, ان کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے بیکاز ہی could not stop the news. The fact of the matter is کہ how could پرویز رشید stop the news? There was a news. 3 people میں نے کل بھی کہا تھا in their 3 statements. The army said it's a fabricated news. The prime minister said ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. But the interior minister کچھ اور کہہ رہے تھے. This is what he had to say right after the Dawn leaks. ذرا پہلے ان کی وہ گفتگو سن لیتے ہیں, آج والی تو ہم نے سن ہی لی ہے. But moving forward ایک بات بالکل طے ہے کہ now we don't know کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ کیا ہے. وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کو طے کون کرے گا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے, that is not clear. افواج پاکستان یہ بات کرے گی تو شاید اب کوئی نہ مانے, معذرت کے ساتھ, اور پرائم منسٹر ہاؤس اگر یہ بات کرے گا تو شاید اس کی پھر بھی کوئی ورتھ یا ویلیو ہو, بٹ اگر پارلیمنٹ یہ بات کرے گا تو عوام مانے گی. بٹ چودھری نثار اس وقت کیا کہہ رہے تھے ذرا سن لیجئے. ایک خبر نے پورے دنیا میں پاکستان کو, ہمارے دشمنوں کو چارج شیٹ کرنے کا موقع ملا ہے. ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میٹنگ کے حوالے سے یہ خبر لیک کی گئی ہے, اور یہ خبر ان ایکوریٹ ہے. تو یہ ان ایکوریٹ خبر کس نے لیک کی؟ دنیا میں شادیانے مچائے جا رہے ہیں اس خبر کے بارے میں جس پہ وہ کہتا ہے اسٹینڈ بائی اٹ. تو بھائی اسٹینڈ بائی اٹ تو کس نے تمہیں بتایا؟ جس نے یہ خبر لیک ہے اس کو کٹہرے میں لانا ہے, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو. نیشنل سیکیورٹی بریچ, بھائی کس نے تمہیں یہ خبر لیک کی؟ پیراڈائم شفٹ, پتہ نہیں اتنے اسٹرانگ ورڈز انہوں نے یوز کیے. بٹ ٹوڈے ہی سیڈ جی آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا. 8 مہینے قوم کو اس پہ آپ نے الجھایا رکھا. صرف 2 پارٹیز آمنے سامنے تھی, اینڈ بوتھ آر ٹو بی بلیم فار دس, افواج پاکستان اور پارلیمنٹ. پرائم منسٹر ہاؤس کی یہ میٹنگ, دے وینٹ انٹو کنفرنٹیشن, بٹ انفارچونیٹلی دونوں نے اس وقت اس چیز کو بہتر سمجھا. دے شوڈ یوز میڈیا.
انہوں نے اپنے طور سے اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے ہوئے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو اور لوگوں کو استعمال کیا. اینڈ میں ان دونوں نے ڈیل کی اور یہی ڈیل یہ بہت پہلے کر سکتے تھے. سو the lesson learned is کہ Memo Gate was never a Memo Gate, or maybe it was, we still don't know. News leaks was news leaks, and so it shall be forgiven and forgotten. But the fact of the matter is that now if you cry wolf, nobody will save you. Let's take a short break. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا آفتاب گل صاحب نے، سینئر اینالسٹ ہیں اینڈ obviously I have known him for a very long time, so he's going to speak his heart. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب سینئر اینالسٹ ہیں اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا. طارق پیرزادہ صاحب also very senior analyst. So we thought since analyst اور میڈیا کے اوپر ہی آج فوکس کیا جا رہا ہے ہر طرف سے، ایکچولی دونوں پارٹیز نے پہلے میڈیا کو استعمال کیا اور پھر اینالسٹ پہ الزام بھی لگا دیا. تو لیٹس بگن ود them. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. جیل صاحب میں آپ کو وہ ساؤنڈ بائٹ سنوا دیتی ہوں پہلے چودھری نثار کی، تاکہ یو کین کم ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ. تو سنیں وہ کیا کہہ رہے تھے آج آپ لوگوں کے بارے میں. چند مخصوص حضرات ریٹائرڈ سروس مین میں ایسے بھی ہیں جو تاثر دیتے ہیں کہ وہ ملٹری سپوکس مین ہیں. انہوں نے تو بڑے عجیب عجیب کلمات کہے. اب کوئی ایک عام آدمی کہہ دے تو بندے کو سمجھ آتی ہے یا بندہ نظر انداز کر سکتا ہے، مگر ایک سینئر افسر جو جنرل بھی رہا ہو وہ اس قسم کے کلمات کہے تو افسوس ہوتا ہے. تو ان سارے لوگوں نے مل کر ایک جو یہ کیفیت پیدا کی، یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. جی جن صاحب، آپ لوگوں نے جو کیفیت پیدا کی وہ درست نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جیسمین. ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑے محب وطن آدمی ہے اور ریلیٹیولی کلین ریپیوٹیشن ہے ان کی. لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو بے خبر رکھا جاتا ہے بہت دیر تک، اور بائی دا ٹائم انہیں حالات پتہ چلیں تو پھر انہیں ایک لائن ٹو کرنی پڑتی ہے. ان کے ابتدائی بیانات جو ابھی آپ نے سنائے ہیں اس دن یہ بہت جذباتی تھے اور ان کی فیلنگز بھی وہی تھی جو ہر عقل مند آدمی کی تھیں. اس دن انہیں یہ سیکیورٹی بریچ بھی نظر آ رہی تھی. اس دن انہیں یہ بھی نظر آتا تھا کہ ویکنڈ ہے اور 4 دن بعد یہ معاملہ سامنے آ جائے گا. اس دن انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ دنیا اس بات پہ اچھل رہی ہے. اس دن انہیں یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ دشمن کا نیریٹو پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس سروسز کے اوپر چسپاں کر دیا گیا ہے. اور آج جب انہیں پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بے خبر انٹیریئر منسٹر ہیں. انہیں دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے. ہوا کیا تھا ویسے؟ آرمی کے کور کمانڈرز جو ہیں انہوں نے پہلے دن بھی اس کو ٹھیک اسیس کیا تھا کہ یہ سیکیورٹی بریچ تھی. آج بھی سیکیورٹی بریچ ہے. اگر مورل کریج ہے انٹیریئر منسٹر میں تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں پیرا 17 پبلش کر دیں. 18 کی ہمیں 18 کے پیچھے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں. 18 از اے ریکمینڈیشن جس کے اوپر عمل کرنا بائنڈنگ نہیں ہے. جو اس کا انکوائری کا مینڈیٹ تھا وہ پیرا 17 میں ہے. کون ذمہ دار ہے، اس کا موٹیو کیا تھا، وہ کیا کرنا چاہتا تھا، کس نے خبر فیبریکیٹ کی، کیا یہ سیکیورٹی بریچ تھی یا نہیں. اگر ان چاروں سوالوں کا جواب پیرا 17 میں نہیں ہے تو یہ جو انکوائری اور کمیشن بیٹھا تھا یہ جھک مار رہے تھے 7 مہینوں سے. اور اگر ان میں کوئی کوالیفیکیشن اور کمپٹنس تھی تو انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہوگا کہ پیرا 17 کیا کہتا ہے، فائنڈنگز کیا ہیں. اب فائنڈنگز کو آپ چھپا رہے ہیں اور آپ پریروگیٹو یوز کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کا کہ وہ لینئنٹ ویو لینا چاہتے ہیں. ویل بی اٹ. He is the Prime Minister. He has got the right to forgive anyone that he wants to. لیکن یہ ہمیں چریا نہ بنائیں کہ یہ سیکیورٹی بریچ نہیں تھی. یہ سیکیورٹی بریچ اس دن بھی تھی، آج بھی ہے. فائنڈنگز کو دیکھیں اور پڑھیں کہ اس میں کیا فائنڈنگز ہیں. ایک بات. دوسری جی گو اہیڈ. فرمائیں. نہیں سوری، میں ٹھیک ہے اب جن صاحب جسٹ موو فارورڈ اینڈ دین واپس آئی ول کم بیک ٹو یو. میں طارق پیرزادہ صاحب میں ایکچولی مجھے نا یہ جو میں نے ابھی پیکج چلایا تھا مجھے اس میں سب سے زیادہ جو میرے دل کو بات لگی تھی وہ لگی تھی سراج الحق صاحب کی. انہوں نے کہا بھائی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. میں آتا ہوں اس طرف بھی. جی سر ابھی بات یہ ہے. اوکے یو کین کامنٹ کوئکلی دین آئی ول گو ٹو طارق صاحب. جی اوکے. ابھی پاکستان آرمی چیف نے باوجود ریٹریٹ کیا ہے
इनको एक फेस सेविंग दी है, इनको इनकी इज्जत बहाल रखते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहते हुए, अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए रिट्रीट किया है। अपनी पोजीशन से वो पीछे हटे हैं। मुजरिम पता चलने के बावजूद वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं गए हैं। क्यों? कि जो इस वक्त हालात बनाए गए हैं पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट, जिनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और बैरूनी कुव्वतें शामिल हैं, वो जिस नहज पे पाकिस्तान आर्मी को पहुंचाकर बदनाम करना चाहते हैं, जो चार्जशीट करना चाहते हैं पाकिस्तान। ठीक है, ये आपका व्यू हो सकता है, हमारा व्यू हो सकता है, टीवी पे बोलने वालों को व्यू हो सकता है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। मैं आई विल कम बैक टू यू, लेकिन आफ्ताब गुल साहब, मैं सॉरी, वो तारिक साहब का आई थिंक लिंक डाउन हो गया, वी गेटिंग हिम ऑनलाइन। आफ्ताब गुल साहब, क्या है भाई, जब वो तो बात मैंने ठीक किया ना, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? खत्म हो गई बात। हाँ, देखें जनरल साहब जो फरमा रहे थे ना अभी, वो एक बात को शायद जान के नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर रहे, मैं तो ओवरलुक कर गए हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉलिटी है वो भी जो भी है अच्छी है या बुरी है, और पाकिस्तान की फौज भी वो एक डिफरेंट स्टेजेस पर आ गए हैं। मसलन पाकिस्तान की फौज जो है उसका इस वक्त आज तक या साल डेढ़ 2 साल तक 2-3 साल तक जो बर्थ राइट का प्रिंसिपल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में फौज का होता है वो नहीं था। और ये तो अंग्रेजों की फौज थी बाबा, 1956 तक RPASC थी, रॉयल पाकिस्तान आर्मी थी ये। इन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में कोई रोल नहीं प्ले किया। तुर्की की फौज ने किया, बुमदेन ने किया, क्यूबा वालों ने किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो पाकिस्तान की फौज है, ये तो वो जो वाक़े ज़्यादा हो गए फ्रीक्वेंसी के साथ, जो उनसे ये तालिबान वाले और वो स्कूल वाला वाक़या हो गया जिसमें राहिल शरीफ जैसे लोग भी, दे वर कैटपुल्टेड इनटू पोजीशंस ऑफ ग्रेट एमिनेंस। तो मैं कह रहा हूँ, एक तो उनको भी हो गया, फिर ये दूसरा नवाज शरीफ साहब का जो है, देखिए यू सी नोबडी कैन एस्केप वन्स ओन साइकी। नवाज शरीफ साहब का फौज के साथ, भले वो फौज की खुद पैदावार है और जितना ज़ियाउल हक साहब ने उनको एक छोटे से पौधे से तनावर दरख्त बना दिया, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक प्रॉब्लम है, वो फौज को जरा सस्पिशियसली देखते हैं थोड़ा सा। और वो ये उस सूरत में हो गया। ये इस तरह ही ये जनरल साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, अगर हम उसके डीपली जाएंगे तो नेचुरली व्हाट द जनरल हैज जस्ट सेड, आई कांट डिसएग्री विद हिम। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक मोडस विवेंडी इन्होंने, अब वो ठीक उन्होंने कहा कि मियां बीवी राजी और क्या करेगा काजी, एक मोडस विवेंडी पाकिस्तान। लेकिन सर पाकिस्तान की फौज, आफ्ताब गुल साहब, मेरा एक ओपिनियन है, गलत हो सकता है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर, भाई आप लोगों को यूज ना करें ना। नहीं, वो देखें लोगों को क्या यूज करना है, लोगों ने क्या करना है। देखिए लोग, आपने पाकिस्तान की मीडिया को यूज किया और फिर उल्टा उन पे इल्जाम लगा दिया आपने। हाँ देखिए ना, पहले मीडिया कह लें या लोग कह लें, ये जो आप लोग का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं ना, आपका ख्याल है ये जो बड़े बड़े घरों में टीवी के सामने बैठते हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं? और यार ये 2-3% है पाकिस्तान के, ये लोग और अवाम और पॉपुलर वेल और ये वो, गली गली में चर्चा था डॉन लीग्स का भी और पानामा का। नहीं सर, रिक्शा वाला भी मुझसे पूछता था मैडम डॉन लीग्स का क्या होगा? ऐसा नहीं है सर, गली में भूख और इफलास की बात है, बच्चे जो से स्कूल नहीं जा सकते, खाना नहीं खा। आपका ख्याल है पाकिस्तान की सोसाइटी जो सी है या पॉलिटी इतनी डेवलप हो चुकी है, पॉलिटिकली कॉन्शियस हो गई है, पॉलिटिकली कॉन्शियस हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने 2014 में फैसले किए। ये आपके इलेक्टोरल सिस्टम के फैसले थे सर, उस पे फिर बात कर लेंगे, बट we'll stick to the one today's agenda, उस पे मैं और आप फिर डिबेट कर लेंगे। तारिक पीरजादा साहब, किसी वक्त भी चले लेट्स से कि पाकिस्तानी मीडिया इज ओपिनियन मेकर ना, आप कहते हैं स्टेट पिलर है, ये स्ट्रेंथन करता है, एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन आज मैंने ये देख रही हूं, कल डीजी आईएस पे इल्जाम लगा रहे थे, आज चौधरी निसार साहब इल्जाम लगा रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए बात सुनिए जैस्मीन, जेम्स कोमी को CNN ने फायर नहीं कराया, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने फायर किया है, ठीक है ना। ये जो गुफ्तगू होती है मीडिया को गाली देने की, ये सबसे आसान तरीका होता है बात को गोल मोल करके। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी और कौमी सलामती के मसाइल हैं तो उनके ऊपर जराइम को छुपाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल होता है, कुछ दूसरे लोगों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी छोटे एहलकार और अफसर की कुर्बानी दे दी जाती है। जैसे कि हमारे केस में अभी ये 3-4 बकरे पेश किए गए, तो मैं निहायत एहतराम के साथ ये जिक्र कर रहा हूँ। ये फातमी साहब हो गए, वो बेचारा वो एक छोटा अफसर ग्रेड 21-22 का राव, और इसी तरह वो परवेज रशीद, जिनके लिए मेरे दिल में कोई एहतराम ना था ना है, लेकिन
ان کو بھی غیر ضروری طور پہ نکالا گیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیے کی بتاتا ہوں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست کے خلاف جرائم، ان جرائم کو معاف کرنے کا اختیار دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اس ملک کے اندر. اگر نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، اگر جس کے نتیجے میں افواج پاکستان کو دہشت گردی کا پناہ دہندہ اور برآمد کنندہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ براہ راست اس میٹنگ سے قرار دیا گیا ہے جس کی صدارت نواز شریف کر رہا تھا، تو یار اس مسئلے پر سودے بازی کی اصطلاح، یہ سیٹلمنٹ کا لفظ جو ہے یہ کاروبار کی اصطلاح ہے، قانون کی نہیں ہے. یہ جس نے ڈرافٹ کیا تھا یہ اس کا بیان آصف غفور جنرل صاحب کا، کسی نے قانون دان سے پوچھا نہیں ہے. ارے یار اپنے ایپ چھپانے کے لیے کم از کم لفظی درست استعمال کر لو. آپ نے تو بات ہی ننگی خود کر دی ہے. اب میرے جیسے آدمی جو 10 سال سے فوج کا دفاع کر رہے ہیں ان کا تو آپ نے منہ کالا کر دیا ہے. آپ نے اس ملک کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم یہ کیا ہے. لیکن جیسمین بڑا ظلم ہے. پاکستان کے عوام کا براہ راست اعتبار جو ہے افواج پاکستان پر ہے. اور اگر قومی سلامتی کے اوپر یہ کہا جائے آصف غفور صاحب کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے کہ معاملات پر سودے بازی ہو گئی ہے، سیٹلمنٹ کا ترجمہ ہے سودے بازی. اگر کسی کو اردو میں اور انگریزی میں مجھ سے بحث کرنی ہے تو ڈیبیٹ کرا لیں، اس کا دنیا میں کوئی اور مطلب نہیں ہے. اور اگر آپ نے قومی جرائم سر طریقے کار پہ پروسیجر جو ہوا ہے اس طریقے کار پر دونوں فریق جو ہیں کیونکہ ٹینشن ہو گئی تھی تو دونوں فریق. لیکن طارق پیرزادہ صاحب کین یو آلسو ٹیل می کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے اور ڈی جی آئی ایس پر ایک ٹویٹ نکالتے ریجیکٹڈ؟ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں ریجیکٹ کرنے والے؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، ذرا سی چھوٹی سی بات. یہ کل کی بات ہے، بہت ہی قابل احترام امریکی جنرل پیٹریس اپنی گرل فرینڈ کو وہ اپنی آبیتی کے متعلق وہ اسے کیا کہتے ہیں ڈکٹیشن دے رہے تھے. اس میں ان سے غلطی سے ایک دو باتیں ایسی نکل گئیں جو قانون کی بہرحال خلاف ورزی تھی. آپ یقین کریں اس قومی ہیرو، نیشنل ہیرو ہے آج بھی جنرل پیٹریس، اس کو انہوں نے ذبح کر کے رکھ دیا. اسی طرح سیاستدان ٹرمپ کل کا نو منتخب صدر ہے، امریکی کانگریس 2 کام کر رہی ہے اس وقت اس کے خلاف. ایک روس کے ساتھ کیمپین کے دوران ناجائز اس کے خفیہ تعلقات کے متعلق اور فنڈنگ کے متعلق اور ہیکنگ کے متعلق، اور دوسری اسے کیا کہتے ہیں مختلف قوانین یہ توڑے ہیں انہوں نے، ان کے متعلق 2 تحقیقات ہو رہی ہیں. What is the comparison of Pakistan and United States of America, sir? ہاں ہے کیا مسئلہ؟ ذرا میری بات سن ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری، ایک فرسٹ ورلڈ ملک، ایک دنیا کی بہترین جمہوریت. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ فوج نے وہاں پر جنرل پیٹریس کو بچانے کی کوشش کی، نہ اسے کیا کہتے ہیں سیاستدانوں نے ٹرمپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں اس کے خلاف تحقیقات میں شامل ہیں. سر کسی کو یہاں کسی فوجی کو پھر بچانے کی یہاں کوشش کی، ریاست کے خلاف جرائم کی معافی نہیں ہوتی. جنرل صاحب کیا کسی ایک ٹھیک ہے ایگریڈ، لیکن پہلے جرم ثابت تو ہو جائے نا بھائی. اگر 12 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سودا کر لیا ہے، اب اس پر بحث نہیں ہوگی. آج وہ جنرل معین جو ریٹائرڈ ہے، جنرل صاحب اس پہ سودا اگر دیکھیں میں پھر بھی وہی بات کر رہی ہوں، اگر فار گریٹر گڈ وی مووڈ آن or the army wants to move on, so then there should be no debate. دیکھیں ڈیبیٹ تو ابھی آپ سے یہ کوئی حق چھین نہیں سکتا جیسمین کہ آپ پروگرام کریں یا نہ کریں. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. میں صرف اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. میں آرمی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. I am not representing the institution. وہ جنرل آصف غفور کرتے ہیں آرمی چیف کو ریپرزینٹ. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا گیا تھا، یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ یہ الزام انڈیا لگا رہا ہے، یہ الزام این ڈی ایس لگا رہا ہے، یہ الزام سی آئی اے لگا رہا ہے. اور اگر ان کے ایجنڈے کو اور اگر ان کے جو فائنڈنگز ہیں ان کے لگائے ہوئے الزام کی تسکین اگر پرائم منسٹر آفس سے ہونے والے پریس ریلیز میں کی جاتی ہے تو پھر کون مجرم ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آرمی نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس میں وی آر اسمیلنگ اے ریٹ، دیر از somebody who has done it and done it with a clear purpose.
اور ان لوگوں کے ایجنڈے میں اس نے ان کی آواز میں لائی ہے جو یہ پروپیگنڈا سننا چاہتے ہیں. تو سر آرمی نے پھر اس کی تحقیقات جب ہوئی نہیں, آرمی should have then taken a clear cut stand and said کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ صرف انکوائری پبلش کر دیں, that's it. اس میں کیا قباحت تھی؟ Instead they went on a back foot and جیسے ہم بڑی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹویٹ کی. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ریٹریٹ کا لفظ میں نے کیوں یوز کیا ہے, کیونکہ اب جس نہج پہ بات پہنچ گئی تھی, جو اس انکوائری کی فائنڈنگز آ گئی تھی, اس کے بعد آگے کولیجن کا راستہ تھا یا کمپرومائز کا راستہ تھا. تو آرمی چیف نے اپنے کور کمانڈرز کو اعتماد میں لے کر کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا. وہ کلیش نہیں کرنا چاہتے, وہ اس ایجنڈے کو ری انفورس نہیں کرنا چاہتے, وہ نہ بیرون ملک نہ اندرون ملک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے دشمن ہیں یا ہم امن کے دشمن ہیں. وہ یہ پیغام نہیں دینا چاہتے. انہوں نے جان بوجھ کے سرنڈر کیا ہے, انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے حق کو فورگو کیا ہے, صرف جمہوریت, نظام اور اوور آل ملک کی بھلائی کے لیے اور آرمی کے ادارے کی بھلائی کے لیے. وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی لیبلڈ. اس لیبل سے بچنے کے لیے میں نے تینوں لفظ یوز کیے ہیں. They have foregone their right of investigation. انہوں نے کہا ہم کیس پرسو نہیں کرتے, یہ ادارہ جتنا ہمارا ہے اتنا پرائم منسٹر کا ہے. انہوں نے پرائم منسٹر کی عزت کو بڑھایا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو عزت بڑھائیں ان کی عزت کو اچھالے نہیں. سر وہ یہ کہتے ہیں اوکے, تو سر پھر یہ وہاں سے بھی یہی میسج آ رہا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک کہ بھائی عزت اسی میں کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود میں رہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. آفتاب گل صاحب, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس بات سے, یہ کہ انہوں نے جو اعجاز امان صاحب نے 3 باتیں کی ہیں کہ انہوں نے ریٹریٹ کیا, انہوں نے یہ ساری باتیں, آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دی آرمی, دیکھیں میں عرض کروں, میں دونوں ان کی باتیں سنی ہیں, ویری ایروڈائٹ, بڑے سمجھدار لوگ ہیں, لیکن دیکھیں مفروضے شاید میرے اور ان کے مختلف ہیں. جی اب بات یہ ہے, کولیجن تو ہو گیا تھا, اس میں مانتا ہوں ساری بات. اچھا, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا تھا جو سویلین پالیٹی ہے, جو الیکشن لڑ کے وہاں پر آئے وہ لیفٹ رائٹ کر کے تو نہیں آئی, نہ ہی ان کے پاس کلاشنکوف ہے, نہ ان کے پاس اور بندوق شندوق ہے, اور نہ ہی جس فوج کے پاس, فوج نے اس ملک کو بنانے میں کوئی رول نہیں پلے کیا. کوئی غلط فہمی میں مت رہے, یہ خام میں 5 دفعہ انہوں نے مارشا لگایا, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مار دیا, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے پھانسی لگائی. سنے لیٹ می فنش ناؤ. میں فوج کے خلاف وغیرہ نہیں ہوں. الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے پھانسی لگا دیا, اور کتنے 30 سال کے قریب تو انہوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے, فارملی انہوں نے حکومت کی ہے, ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا لی, فوجی فاؤنڈیشن بنا لی. مجھے بتائیے دنیا کی کون سی فوج ہے اتنی بڑی فوج ہو جو کہ جھوٹ میلے بھی چلاتی ہے, جو کہ بینک بھی چلاتی ہے, جو کہ سیکورٹی ایجنسیز بھی چلاتی ہے, کیا وہ انشورنس کمپنی بھی چلاتی ہے. اس کے بعد لیکن آپ کیا انسٹیٹیوٹ کو بلیم کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کسی کو نہیں بلیم کر رہا, فرد واحد کا یہ قصور تھا. نہیں, میں بالکل کسی کو بلیم نہیں کر رہا. ان کی کچھ باتیں جو ایسی ہیں جو میرے پاس بھی شاید ان کا جواب نہ ہو, کہ بھائی ان کو خواہ میں آپ نے اوور پلے کر کے یو پش دی آرمی انٹو اے کارنر وچ واز ویری رانگ. لیکن میں اب مجھے بتائیے, اب اس قسم کے وزیر ہوں گے, اس قسم کے ان کے جو لوگ جن کے ابھی نام یہاں پر لیے گئے ہیں, ان کو اس بات کا پتہ نہیں کہ نیشنل سیکورٹی ایجنسی ہے وہ کتنی سیریس چیز ہوتی ہے. اینڈ پاکستان مائنڈ یو از ان اے اسٹیٹ آف وار. یہ مانے یا نہ مانے, آپ کی اردو اخباریں اور آپ کے جو چینل بینر ہے جہاں پہ وہ سرخی پاؤڈر لگا کر لوگ آ جاتے ہیں, وہ نہ مانے, پاکستان از اے بلیگڈ پالیٹی, اٹس ان اے اسٹیٹ آف وار. آئی ٹیل یو, یہ ہمارا اور کیا جنگ ہونی ہے, ادھر سے بھی جنگ ہے, ادھر سے بھی جنگ ہے, افغانستان سے بھی جنگ ہے. خدا کا خوف کریں. میں تو کہہ رہی ہوں پھر آپ فوج کو کریڈٹ دینا کہ اگر وہ کولیجن سے بچ گئے تو اچھا کیا. میں ان کو میں قطعاً ڈسکریڈٹ نہیں دے رہا. میں نے تو آپ کو میں نے پہلے ہی بیان عرض کیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کے پاس جو برتھ رائٹ کا پرنسپل وہ مسنگ تھا. جون سا جب یہ پاکستان ملک بنا تھا تو ان کے پاس, انہوں نے جو دہشت گردی کے خلاف بالکل, بلکہ ان کے ڈیٹیکٹر تو یہ بھی کہتے ہیں جناب تو لائے بھی تو یہ لوگ تھے, جنرل حمید گل صاحب کا نام لیتے ہیں, جنرل ناصر کا نام لیتے ہیں کہ جناب اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اور فورس ملٹی پلائر تھیوری کو ملا شلا کے انہوں نے کیا. چلو جی کیا ہوگا,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دہشت گردی کو مٹایا اور لوگوں کے اندر ان کے بڑے مقبول یہ ہو گئے. میں آئی انٹائرلی ایگری وتھ یو. دیکھیں جو ہماری سیاستدان جو ہیں جن کا ابھی آپ نے لوگوں نے نام لیا, ان کو ہینڈل ہی نہیں کرنا آیا. میرا مطلب خواہ میں اپنے خود ہی چلا دی. وہ ایک منسٹر فار انفارمیشن تھا, میں اس کو کیا کہوں, کبھی وہ ہماری جماعت میں تھا, کبھی وہ کسی اور جماعت میں چلے گیا, جہاں کو اس کو نوکری ملی وہ چلے جاتا ہے. تو اس قسم کے لوگ جون سے ہیں, انہوں نے تو یہ کرنا ہی کرنا تھا. دوسری بات, میں پورا کریڈٹ دینے پہ تیار ہوں. دیکھیے اگر فوج تھوڑا سا بیلیجرنٹ ہو جاتی تو یقین جانے پبلک اوپینین ان کے خلاف نہیں ہونا تھا. کچھ لوگ شاید یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمہوری حکومت ہے, اس کو ایسا نہ کریں, یہ نہ کریں, لیکن سب دنیا کو پتہ لگ چکا تھا کہ اس میں غلطی جون سی ہے وہ سویلین اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اس میں تو بالکل, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ انہوں نے بھی کام چلانا ہے اور یہ کوئی انقلابی تو زمانہ نہیں ہے, کوئی نہ انقلابی فوج ہے نہ انقلابی حکومت ہے, تو بہرحال مل کے انہوں نے کام کرنا ہے تو کریں. ٹھیک ہے, مل کے کام کرنا ہے کریں, لیکن پھر یہ بڑے سنگین الزامات ہوتے ہیں نا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے, بھائی آپ کا چیف منسٹر اس ملک میں اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے, کیسے اس کو, اور پرائم منسٹر خود اس کو ہیڈ کرے, کیسے آپ اس خبر کو لگوا دیتے ہیں ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ طارق صاحب دیکھیے جیسمین, یہ بات اس بات پر یقین کرنے کے لیے اندھا, بہرا اور گونگا ہونے کی ضرورت ہے کہ صرف 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان صدارت کر رہا ہے. کوئی مائی کا لال جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کا ماتحت ہے, اور اس 5-6 لوگ جو اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کس کی جرت تھی کہ وہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر وہ بیان جاری کرتا؟ یہ لوگ وزیر اعظم کے سامنے ان کی حیثیت جانوروں سے بھی کم ہے. وہ بھٹو ہو, وہ اسے کیا کہتے ہیں نواز شریف ہو, وہ زرداری ہو, ان کے سامنے ان کی پارٹیوں کے لوگوں کی حیثیت حیوانوں سے کم ہے, اور وہ لوگ کانپتے ہیں ان کے سامنے بات کرتے ہوئے. نواز شریف براہ راست میری رائے میں, میری دانش میں, کسی تعصب کے بغیر براہ راست اس سیکیورٹی بریچ کا ذمہ دار ہے. اس نے یہ خبر لگوائی ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 فکروں میں. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے. الیکشن سے پہلے یہ لوگ یہ وہاں لاہور میں کھڑے تھے, نواز شریف صاحب, انہوں نے اس بس سروس کا ذکر کیا اور اپنے محسن اعظم وہ جو واجپئی تھا اس کا ذکر کیا اور کہا دیکھو ہندوستان کا جیسے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کوئی پرائم منسٹر آ گیا تھا. واجپئی بس پر بیٹھ کر پاکستان آیا, لیکن میرے اس تمام ڈپلومیسی کو فوج نے ان لوگوں نے ناکام بنا دیا. وہ فوج کا ذکر کر رہے تھے اور کہا کہ عزت راست نہیں آئی. یہ الیکشن اس سے پہلے کی بات ہے. خواجہ آصف کی گالیاں اسمبلی کے فلور پر موجود ہیں. پرویز رشید جس کا میں نے ذکر کیا, غلیل کے الفاظ میں نے اس کو نہیں سکھائے تھے. مشاہد اللہ نے جو انٹرویو دیا تھا فوج کے خلاف نواز شریف کی حکومت کے دور میں, اس کے کہنے پہ دلوایا گیا تھا. اس وقت فوج نے سٹینڈ لیا اور ہم لوگ اس کے ساتھ تھے. لیکن جنرل باجوہ ایک مختلف طرح کے جنرل ہیں, کچھ لچک کافی ہے اور قانون اور قومی سلامتی پر لچک دکھانے والے عسکری قیادت جو ہے وہ اپنی وقار کا اہتمام نہیں کر سکتی پھر. اور میرے جیسے لوگ جو فوج کے ساتھ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی آج تک باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. تلخ ہیں یہ, اوکے تلخ ہے, ٹھیک ہے باتیں تلخ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جو ان کی بھی ایک کانسٹیٹیوشن, ان کی بھی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے نا بھائی. ہی از آلسو, یہ ڈان لیگ سے پہلے خبر نہیں نکلی تھی کہ جہاں بھی وہ جا رہے تھے اینڈ پیپل ور آسکنگ ہم دس کوسچن. سو جل صاحب ناؤ دا فیکٹ آف دا میٹر از پرائم منسٹر. ذرا جیسمین ایک اور بات ذکر کر دوں, ایک بات 10 سیکنڈ میں. جی انقرہ یہ گئے نا, یہ بھی کی بات ہے. اس ملک میں کوئی گردن نہیں پکڑنے والا کسی کی. انہوں نے وہاں پہ انقرہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. انڈیا تو آج کبھی قیامت تک بھی یہ بات نہیں مانے گا. انہوں نے 100% اعتراف کیا ہے کہ پاکستان اور اس کے ادارے اسے کیا کہتے ہیں مطلب ایسا ہے سیدھا کی سیدھا افواج پاک سے. جنرل صاحب now I need to understand کہ جنرل باجوہ as chief of the army staff he must be under severe stress also. He has retreated. اور کل جو ISPR کے میجر جنرل کی جو باڈی لینگویج تھی اور جس طرح وہ پریس ریلیز it looked کہ وہ ایک فورسڈ چیز پڑھ رہے ہیں, but obviously he had to do it by the constitution. اب جب ان کو اپنے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا تو is it going to be difficult?
जैस्मीन, दिस इज गुड फॉर्चून ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान आर्मी एक बहुत डिसिप्लिन्ड अदारा है, उसे डिसिप्लिन्ड ही रहना चाहिए. ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिस्फाई हिज कोर कमांडर्स. मैंने उन इजलासों में जनरल ऑफिसर्स के, फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलासों को देखा है कि चीफ को कितनी सख्त बातें सुननी पड़ती हैं. वो बातें भी सुनेंगे, उनको जवाब भी देंगे और यंग ऑफिसर्स को भी इस सवाल का जवाब वो देंगे. बट पाकिस्तान आर्मी विल स्टैंड विद देयर चीफ फॉर द रीजन जो मैं आपको बता रहा हूं कि इतने महाज खुले हुए हैं. ईरान कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर भी हमला आवर होंगे, अफगानिस्तान हमला आवर हो रहा है, इंडिया रोजाना लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन कर रहा है, एनडीएस इल्जाम लगा रही है, रॉ इल्जाम लगा रही है, सीआईए इल्जाम लगा रही है, खुद प्राइम मिनिस्टर उनके हम आवाज बन रहे हैं. लेकिन बात यह है कि किस किस महाज पे फौज लड़ेगी. वेरी गुड डिसीजन बाय बाजवा की ही हैज बैक्ड आउट. उन्होंने ये कमजोरी दिखा के ये बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए इस तरह का फैसला करने के लिए. उन्होंने इस स्ट्रेंथ का अपने अदारे के एतमाद की वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है. ही नोज के आर्मी विल स्टैंड विद मी. लेकिन बात यह है कि हमने देखना यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं. वी नीड यूनिटी, वी नीड डेमोक्रेसी एंड वी नीड टू वर्क इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स. ये है मैसेज जो उन्होंने दिया है. इतनी इससे बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है. लेकिन वो अगर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी खुद संभाल लेंगे और गो बिटवीन नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ, अगर सजन जो है वो इधर आकर, सजन जिंदाल अगर आकर मरी में उनको मिलता है और बरतानिया हमें बता रहा है कि ये ट्रैक 2 हो रही है, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें. अगर उनको ये भी बिल्कुल ठीक है सर. आई हैव टू क्लोज. जन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी. आफ्ताब गुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया. तारिक पीरजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया. आई ऑल्सो बिलीव दिस कि मूविंग फॉरवर्ड इज दी ओनली वे. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको बिला वजह एक्सीडेंट करने की आदत होती है. तो अब अल्लाह करे कि दोनों अपने अपने रास्ते चले. देखते हैं कि इनमें से पहले यू टर्न कौन लेता है. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.